الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ پہلا کلمہ ہے واو۔ ہم عربی میں اور اردو میں دونوں میں زبانوں میں یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں عجیب و غریب، صبح و شام۔ عجیب و غریب کے کیا معنی ہوئے؟ عجیب اور غریب، صبح و شام، صبح اور شام۔ تو واو کا کیا مطلب ہوا؟ اور۔ جی بالکل، یہ کلمہ اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اتقو، یہ کلمہ بنا ہے اتقا جمع واو الف سے۔ واو الف تو آپ جانتے ہیں جمع کی علامت ہے، اور جمع کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ لفظ کے آخر میں آ جاتی ہیں واو الف، واو نون، یا نون اور الف اور لمبی تا۔ یہ تو معروف علامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، ان کے آخر میں واو الف، واو نون، یا الف اور لمبی تا، یہ علامت نہیں لگی ہوتی لیکن وہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کو ہم نے کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ اور جمع مکسر کے الفاظ کی اگزامپلز آپ کو بتائی تھی پہلے، پھر دہراتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک کلمہ ہے فقراء، یہ کس کی جمع ہے؟ فقیر کی۔ شہداء، یہ کس کی جمع ہے؟ شہید کی۔ حجاج، یہ کس کی جمع ہے؟ حاجی کی۔ اعمال، یہ کس کی جمع ہے؟ عمل کی۔ دیکھیے یہ سارے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور الفاظ عربی زبان مبین سے لیے گئے، اور اس کے اندر واو الف، واو نون، یا الف اور لمبی تا علامت نہیں لگی ہوئی، مگر یہ جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے۔ تو یہ جمع ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ باقی کلمہ کیا رہ گیا؟ اتقا۔ یہ کلمہ سمجھنے سے پہلے آپ لفظ سمجھیے تقوی، یہاں لکھا ہوا آ گیا تقوی۔ یہ اردو میں بھی ایسے لکھا جاتا ہے اور عربی میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے بہت ڈیٹیل معنی، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی ایک فیصلے کا نام ہے، ایک ڈیسیژن کا نام ہے، کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں، ہم اس کام کو کریں گے، اور جس کام سے ہمیں منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کریں گے۔ جس کام کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ ہم کام کریں گے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ کام سے ہم باز آ جائیں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ یہ ڈیسیژن کے راستے میں ہم کسی چیز کو، رکاوٹ کو آنے نہیں دیں گے، نہ علاقے کے رسم و رواج کو، نہ فیشن کو، نہ برادری کو، نہ طور طریقوں کو، نہ اپنی خواہش نفس کو۔ یہ خواہش نفس بہت مشکل ڈالتی ہے انسان کو۔ انسان کی اکثریت اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ میرا جو دل چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھ لو تو پڑھ لیتا ہوں، اور جب دل نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتا۔ جیسے میری مرضی میں ویسے جیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے خواہش نفس وغیرہ، ان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا اور یہ فیصلہ کر لوں گا۔ یہ فیصلہ
مرتے وقت تک ہونا چاہیے، یہ فیصلہ مکمل ہونا چاہیے، یعنی پارشل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی چیز تو مانوں گا اور کوئی چیز کو نہیں مانوں گا، یعنی میں نماز تو پڑھوں گا مگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور نماز اور روزے بھی رکھوں گا مگر زکوٰۃ سے تو پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو زکوٰۃ تو میں نہیں دوں گا۔ تو یا میں نماز اور روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن یہ پردہ، یہ لوگ کہیں گے یہ کیا دقیانوسی خاتون آ گئی، تو یہ میں پردہ تو نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ہے یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ یہی ہے کہ پورا فیصلہ مکمل، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 100%۔ اسلام میں آل اور نن لا ہے، یا تو پورا قبول کرو یا نہیں۔ ہاں آپ نے فیصلہ کر لیا، ڈیسیژن لے لیا، عمل پیرا ہو گئے، اب آپ سے مسٹیک ہو گئی، آپ کوئی عمل نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے، تو پھر کیا ہے، فوراً اللہ سے توبہ کی جائے اور پھر پکا فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ میں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو اس کی شرائطیں وہ پوری کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تقوی کا اوپر گامزن رہتا ہے۔ تو یہ تقوی ہے۔ اگر کوئی یہ پارشل ڈیسیژن لے تو اس پہ اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی یہ کہہ لے کہ بھئی ہمارے اسکول میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ 60% نمبر آ گئے تو ہم پاس ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ تم میری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، تو جو کوئی یہ والا کام کرے گا کہ کچھ چیز پر تو عمل پیرا ہو جائے گا، نماز تو پڑھے گا، ستر حجاب کو تسلیم نہیں کرے گا، اس میں عمل نہیں کرے گا، تو اس کی بدلہ یہی ہے کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اور یوم القیامت، قیامت والے دن، یردون الی اشد العذاب، قیامت والے دن ہم اس کو شدید ترین عذاب کے اندر ڈال دیں گے، وَعِیَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِکَ، اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو یہ تقوی ہے، یہ فیصلے کا نام تقوی ہے۔ کچھ میں واضح کر سکا بات تقوی کی، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ یہ کامیابی کا صحرا ہے، ان کے لیے جنت سجائی گئی ہے، تو یہ اس کی تفصیل اور آگے بات کریں گے اگلے سفر میں، لیکن تقوی میں نے آپ کو فی الحال آپ کو ایک انیشیل ایک اس کی ابتدائی معلومات دی۔ اچھا، یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تو اس کے لیے جو ہے عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے الف، وہ الف لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف امر والا، حکم دینے والا، الف سے ہی امر بنتا ہے۔ تو ایک الف جو ہوتا ہے، الف کی ایک قسم یہ ہے کہ امر کے لیے آتا ہے، حکم دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک الف حکم دینے کے لیے آتا ہے لفظ سے پہلے، ایک الف آتا ہے جو ہم پڑھ چکے مضارع کے لیے۔ مضارع میں کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ پڑھ چکے یا و تا و الف و نون۔ یا جے تو ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ، تا جے تو تم، الف آ جائے تو میں، اور نون آ جائے تو ہم۔ تو ایک الف آ جاتا ہے مضارع کی علامت کے طور پر، اور میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک الف آتا ہے افضل و تفضیل کے لیے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اکبر، اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا،
افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اکرم سب سے زیادہ اکرام والا، تو یہ الف آ جاتا ہے فضیلت کے لیے۔ ایک الف اسی میں فضیلت میں نے افضل و تفضیل کا کمپیریٹو بھی آتا ہے، یعنی ہم دو بھائی ہیں، میں اس سے اکبر ہوں، یعنی بھائی سے اکبر ہوں، سب سے بڑا نہیں ہوں لیکن بھائی سے بڑا میں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کمپیریٹو ہوتا ہے۔ تو دو ہوگی سپرلیٹو اور کمپیریٹو، دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو تین طرح کے الف آپ کو بتائے اس وقت، ایک اور بھی الف آتا ہے وہ خیر آگے آپ کو بتائیں گے بات۔ تو یہ تین طرح کے الف آتے ہیں، ایک امر کا، ایک افضل و تفضیل کا، ایک مضارع کے لیے، تو یہ تین طرح کے آگے۔ اب یہاں پر جب تقویٰ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ چوائس نہیں ہے، مرضی نہیں ہے کہ میں کروں یا نہ کرو، تو یہ الف تقویٰ سے پہلے یہ والے الف آ گیا۔ اب جب امر کا الف آتا ہے تو وہ بہت قوت والا الف ہوتا ہے۔ عربی زبان کے واولز ہوتے ہیں تین، واو، الف اور یا۔ کون کون سے؟ واو، الف اور یا۔ جیسے انگلش کے اے ای آئی او یو ہوتے ہیں، عربی زبان کے تین ہوتے ہیں۔ یہ بس آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ گھبرائیں نہیں اس کی، پریشان نہ ہو اس کا، صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ اتقو کیسے بنا ہے، یہ بس یہ سمجھ لیں، اور کوئی آپ کو اس کے لیے زیادہ آپ سے کوئی لفظ نہیں بنوائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ بنے بنائے قرآن مجید میں لفظ ہیں، آپ نے پہچان نہیں بس صرف۔ اچھا، یہ جب امر والا لفظ آتا ہے، امر والا الف آتا ہے لفظ سے پہلے، تو یہ جو اس ورڈ میں جو واولز ہوتے ہیں نا عربی زبان کے اندر، ان کو گرا دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے۔ جیسے یہ تقویٰ سے پہلے الف آیا تو اس کے اندر واول کون سے؟ واو اور یا۔ تو تقویٰ کے واو اور یا کو گرا دیا، تو یہ گرنے کے بعد یہ کیا بن گیا؟ اتقا، تقویٰ اختیار کرو۔ اب جو اس کے ساتھ لگی نا واو الف، یہ بن گیا اتقو، یہ جمع کے لیے آ گئی، یہ والی یہ بعد میں لگ رہی ہے، جمع کے لیے لگی، پلورل کے لیے۔ اتقو، سب تقویٰ اختیار کرو، کس کا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اتقوا اللہ۔ واضح جی بات سمجھا سکا ہوں کچھ؟ دوبارہ بھی یہ الفاظ آئیں گے آپ کو پکے گا، نہیں تو سورہ بقرہ پڑھنی ہے پوری انشاءاللہ۔ اگلا کلمہ انا، یہ الف اور نون سے چار الفاظ بنے ہیں، الف اور نون سے چار الفاظ بنتے ہیں عربی زبان میں، بار بار دہرائی بے تحاشا مرتبہ استعمال ہوتے۔ بتایا کہ یہ 60-70 الفاظ ہیں، یہ یاد کر لیں اور تو آپ کو 1/4 قرآن مجید تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تو ان میں سے 4 ورڈ میں آپ کو اور یاد کرا رہا ہوں، پہلے بھی کرائے آپ کو لفظ۔ الف اور نون سے بننے والے 2 الفاظ ہیں انا اور انا، اور 2 اور ہے الف نون جزم والا ان، اور ایک ہے الف نون جزم والا ایک اور ان، زیر زبر کا فرق ہے۔ انا ہو انا ہو، دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی پر، کل ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ انا ہو یا انا ہو مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ان بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ، ان اگر، شاء کہتے ہیں چاہنے کو، اللہ اگر چاہا اللہ نے، انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پوری امت کو حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رب نے، کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کہنا میں یہ کام کروں گا کل، اس کے ساتھ مگر کہ آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں یہ کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ ایسا ہوگا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ
ہم یہ کلاس اللہ کی توفیق سے اس کے اذن سے مکمل کریں گے، اور جو جو اس میں شریک ہوا سچے طالب علم کی طور پر وہ فر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ جائے گا. وہ ایسے کرے گا ترجمہ جیسے اخبار پڑھتا ہے، لیکن شرائط پوری کرے انشاءاللہ. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، انا بے شک، ان اگر، اور ان کے. اگلا کلمہ سمیعن، یہ تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں محمد سمیع، ٹھیک ہے نا. تو سمیع جو ہے وہ کہتے ہیں سماعت سے بنا ہے، سننے والا. سماعت، اعلیٰ سماعت یہ اردو کا لفظ ہے. سمیع سننے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے. آپ منہ سے بات کریں تب بھی سنتا ہے، منہ سے بات نہ کریں تب بھی سنتا ہے. الحمدللہ. علیم، یہ علیم جو ہے یہ بھی علم سے بنا ہے. علم، علیم جاننے والا ہے، سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. ان اللہ، بے شک، اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا پاک رب ان اللہ سمیع، سننے والا، علیم جاننے والا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت سورہ حجرات کی ہم نے مکمل کر لی، اور بہت سارے قواعد بھی ساتھ سیکھے، یہ اب ریپیٹ ہوں گے. تو نیکسٹ جو لیسن ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ اس کے اندر یہ پوری آیت مبارکہ ہم ایک بریف ویڈیو میں ریپیٹ کریں گے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس وقت تک آپ یہ دہرا لیجئے. اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے، جس سے مجھے پتہ لگتا رہے کہ کون یہ سن رہا ہے، کون یہ سن نہیں رہا. میرے پاس یہی ذریعہ ہے. تو اٹینڈنس جو نیچے دی گئی ہے اس پر سننے کے بعد یس لکھ دیں. نو لکھنے کی ضرورت نہیں. نو کیوں لکھتے ہیں آپ جو بچے کر رہے ہیں وہ جب کر لیں تو نو نہ لکھیں. 24 گھنٹے ہے، 24 گھنٹے بعد یس پہ کلک کر لیجئے اور بس ہی پوسٹ کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.